اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ اس پروگرام کا آغاز کیا جائے ایک حدیث مبارک آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو کافروں اور منکروں سے پاک و پاکیزہ کر دے گا۔ ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار کرے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے سوال کیا گیا ہے کہ احتیاط مستحب اور احتیاط واجب میں فرق کیا ہے، اور کسی طرح سے کوئی اگزامپل جو ہو اس کے اعتبار سے اس کو بتا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ مراجع کرام ہمارے خدا ان سب کو خدا محفوظ رکھے، ان کے سائے سے محفوظ رکھے۔ جو فتاویٰ دیتے ہیں اور فتوے دیتے ہیں اس میں اگر ان کے پاس تمام ادلے موجود ہوتے ہیں کسی چیز کے سلسلے میں، اس کو واجب قرار دینے کے سلسلے میں یا حرام قرار دینے کے سلسلے میں، تو وہ اس کے حساب سے فتویٰ دیتے ہیں، یعنی مثلا یہ چیز واجب ہے یا یہ چیز حرام ہے یا یہ چیز مستحب ہے یا یہ چیز مکروہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمام ادلے، یعنی ہر مرجع کا مثال کے طور کے اوپر ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، کرائٹیریا کے لحاظ سے ہی وہ حدیث کو انالائز کرے گا، اسی لحاظ سے روایت کو انالائز کرے گا، اسی طرح سے وہ تمام چیزوں کو انالائز کر کے پھر کسی چیز کے اوپر فتویٰ دیتا ہے۔ اب ممکن ہے کوئی مسئلہ ایک سامنے آئے جس کے لیے اس نے جو حدیثیں دیکھیں یا روایات دیکھیں یا قرآن کے آیتوں ترجموں کو تفاسیر کو دیکھا، تو وہ کسی ایک حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہا ہے اور اس کو اس مقام پر نہیں پہنچ پا رہا ہے، یہ یقین حاصل نہیں ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں وہ فتویٰ دے سکے کہ 100% یہی ہے۔ تو اب یہاں پر عام طور سے پھر فتوے کی جگہ پر وہ انسان احتیاط کا حکم دیتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ احتیاط واجب۔ اب احتیاط واجب کیا چیز ہے؟ یعنی احتیاط کرنا واجب ہے، یعنی مثال کے طور کے اوپر جو انسان مثلا نماز جمعہ، جو انسان ظہر کے دن، جمعے کے دن ظہر کے وقت نماز جمعہ پڑھے، احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان ظہر بھی پڑھے۔ جی خوب، یعنی ایک مرجع کے پاس دلیل نہیں ہے کہ وہ نماز جمعہ کے پڑھنے والے پر سے نماز ظہر کو پوری طرح سے ساقط کر دے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو پڑھ لیا کافی ہے۔ خوب، اگر نماز جمعہ پڑھی کسی نے تو کیا وہ ظہر کے لیے کافی ہے؟ یہ دلیل ادلے اس کے پاس محکم نہیں ہے کہ وہ کہتے نہیں کافی ہے، ظہر اگر اس نے جمعہ پڑھ لیا تو ظہر اس کو نہیں پڑھنی ہے۔ خوب، اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان ظہر بھی پڑھے۔ خوب، اب یعنی اس احتیاط پر عمل کرنا واجب ہے مقلد کے لیے، یا پھر احتیاط واجب کا حکم آپ کو معلوم ہے کہ یا احتیاط پر عمل کرے گا، یعنی 2 رکعت نماز جمعہ اور خطبہ اور 2 رکعت نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز ظہر بھی پڑھے گا، یا کسی ایک مجتہد کو فالو کر سکتا ہے اس مسئلے میں، جی صرف ابھی تقلید اس کی نہیں بدلے گی، اس مسئلے میں کسی ایسے مجتہد کو فالو کر سکتا ہے جس نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہو کہ مثال کے طور پر نماز جمعہ کافی ہے، اگر اس کو شرائط کے ساتھ پڑھا جائے تو نماز جمعہ کافی ہے اور ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے۔ اس کو وہ اب اس نے احتیاط کا حکم نہیں دیا، اسے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ یہی کافی ہے، اس کے اوپر عمل کر کے پھر وہ احتیاط کو ترک کر سکتا ہے اس ایک مسئلے میں۔ خوب، یہ ہو گیا احتیاط واجب، یعنی احتیاط پر عمل کرنا واجب ہے مقلد کے لیے۔ مقلد یا احتیاط پہ عمل کرے گا یا کسی دوسرے مرجع کو فالو کر سکتا ہے جس نے فتویٰ دیا ہو، احتیاط کا حکم نہ دیا ہو، باقاعدہ فتویٰ دیا ہو۔ اب دوسرا یہ کہ احتیاط مستحب، احتیاط مستحب اس سے نیچے آ گیا ہے معاملہ، یعنی اس احتیاط پہ عمل کرنا بھی مستحب ہے۔ اولاً تو احتیاط ہی مستحب ہوتی ہے، احتیاط پر عمل بھی مستحب ہے، یعنی اگر اس کو چھوڑ بھی دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ مجتہد نے حکم دیا اور حکم دینے کے بعد کہا احتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان مثال کے طور پر
تسبیحات اربع کے سلسلے میں اکثر علماء کہتے ہیں کہ نماز تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں ایک بار پڑھنا چاہیے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ 3 بار پڑھنا چاہیے. خوب اگر اسے ترک کر دیا، احتیاط پر عمل نہیں کیا، ایک بار بھی پڑھی تو اس کی نماز صحیح ہے. یعنی یہاں کے اوپر اس نے احتیاط پر عمل اگر چھوڑ بھی دیا تو بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ چاہے تو احتیاط پہ عمل کرے اور چاہے تو احتیاط پہ عمل نہ کرے. لیکن احتیاط واجب میں احتیاط پر عمل کرے گا یا کسی دوسرے کے فتوے کو فالو کرے گا. یہاں احتیاط کو اگر اس نے چھوڑ دیا تو کسی اور کے فتوے کی طرف بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور احتیاط کو چھوڑنے کے نتیجے میں اس کا عمل بھی غلط نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ سوال جو تھا بہترین مکمل ہو گیا اور آپ تک اس کا میسج بھی پہنچ گیا ہوگا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. اگر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ نماز پڑھتے وقت قدم کو آگے پیچھے کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بھی لے جاتے ہیں جیسے کھجلی ہو رہی ہے، تو یہ عمل کیسا ہے؟ کیا خضوع اور خشوع پر اس کا اثر پڑتا ہے؟ خضوع اور خشوع کا تو مسئلہ یہ کہ انسان بہت ممکن ہے کہ انسان بالکل جسم کو حرکت نہ دے رہا ہو، پھر بھی خضوع اور خشوع ممکن نہ ہو اس کے پاس، اس کا ذہن ہزاروں جگہ جا رہا ہو. تو جسم کو حرکت دینا کوئی اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن البتہ جسم کو حرکت دینے کی حد تک اجازت ہے اس کی. اولاً تو ایسی حرکت جس کی وجہ سے قبلے سے منحرف ہو جائے انسان، اس کی نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر قبلے سے منحرف نہ ہو تو جسم کو تھوڑی بہت حرکت دینے سے نماز کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے ملتا ہے کہ آپ نماز میں کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی پوزیشن کو چینج کیا، یعنی اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے چلے گئے ہیں یا اپنی جگہ سے پیچھے آ گئے ہیں، یعنی قبلے کو نہیں چھوڑا ہے انہوں نے، لیکن 2 قدم آگے چلے گئے یا 4 قدم پیچھے آ گئے کسی بھی وجہ سے. یا مثال کے طور پر بچہ کوئی رو رہا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نماز پڑھ رہے میں تو اس بچے کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا، تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں. اتنی حرکت جس کی وجہ سے رخ نہ ہٹے اور قبلے کے رخ کے اوپر ڈائیورژن نہ آئے، یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہاں مثال کے طور پر لیکن ایک احتیاط اس میں کرنے کی ضرورت یہ کہ جس وقت یہ عمل کرے اس وقت خاموش رہے، ذکر نہ کر رہا ہو، کیونکہ ذکر کرتے وقت بدن کا ساکت رہنا اور ساکن رہنا ضروری ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ نے مثال کے طور پر کہا، مثال کے طور پر بدن پہ کھجلی ہو رہی ہے، ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کنٹرول نہیں کر سکتا، لاشعوری طور پہ اس کا ہاتھ اپنی طرف وہاں پر جانے کی کوشش کرے گا. تو اگر ہاتھ جا رہا ہے تو خاموش ہو جائے. مثال کے طور پر سورہ ہم پڑھ رہا ہے، ہاتھ میں کھجلی ہونے لگی یا کان میں کھجلی ہونے لگی، تو اگر ہاتھ لے جا رہا ہے تو اپنے آپ کو ساکت کر لے، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو دوبارہ پوزیشن پہ لانے کے بعد پھر وہاں سے آگے کنٹینیو کرے. تو جس وقت جسم کو حرکت دے، اولاً تو بے جا جسم کو حرکت نہ دے، زیادہ حرکت بالکل نہ دے، اور اگر حرکت دے تو اس وقت ذکر کو ترک کر دے، ساکت ہو جائے. حرکت جب تمام ہو جائے، جسم دوبارہ ساکن ہو جائے، تب اپنے ذکر کو آگے بڑھائے. بہت بہت شکریہ. اگر کبھی کبھی ہوتا بھی ہے، اکثر یہ سوال میرے ذہن میں ابھی آیا تو میں نے کہا کہ جو صبح کی نماز میں آدمی نیند سے اٹھ کے وضو کر تو لیتا ہے، لیکن ابھی بھی اس پہ غلبہ تھوڑا سا باقی رہتا ہے نیند کا، اور جب وہ ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر کنٹینیو رہتا ہے اور اس کو منہ اس کا کھلتا ہے بند ہوتا ہے جیسے وہ تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کو رک جانا چاہیے پھر اسی انداز میں پھر ذکر کرنا چاہیے، پھر رکے پھر ذکر کرے؟ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر وہ مثال کے طور کے اوپر اس کو مثال کے طور پر ابھی جمائیاں آ رہی ہیں، آنکھیں بار بار بند ہوئے جا رہی ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، ذکر کر سکتا ہے. لیکن اگر بہت زیادہ جمائی آ رہی ہو یا بہت زیادہ تھکن محسوس ہو رہی ہو تو انسان جو ہے دھیرے دھیرے یعنی جس وقت جمائیہ رک جائے، عام طور سے اس وقت بولنا بھی صحیح نہیں ہو، پتہ کو بول ہی نہیں پائے گا، وہ چپ ہو جائے پھر آگے سے کنٹینیو کرے. البتہ بیچ میں اگر جملہ ٹوٹ گیا ہے تو اس جملے کو دوبارہ دہرانا چاہیے. اس کا بہترین طریقہ یہ کہ انسان اگر 2 رکعت نماز صبح پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نوافل پڑھ لے تو بہت بہتر ہو جائے گی اس کی کیفیت اگلی 2 رکعت کے لیے، کیونکہ یہ 2 رکعت جو مستحب نماز وہ پڑھے گا، اس سے اس کی باڈی جو ہے وہ اس کیفیت سے ایک حد تک باہر آ جائے گی. یعنی فوراً 2 رکعت نماز صبح نہ شروع کر دے، بلکہ پہلے 2 رکعت نماز نوافل صبح کو پڑھ لے اور اس کے بعد نماز صبح کو پڑھے، تو شاید اس کا باڈی اس کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے آمادہ ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. جمشید حیدر صاحب کا سوال ہے کہ مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا مسجد اور امام بارگاہ میں کچھ لوگ جو زور زور سے باتیں کرتے ہیں اور ہر طرف گفتگو کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، حتیٰ کوئی آپ کا روم ہو، پبلک پلیس ہو، یعنی یا سڑک ہو، کوچہ ہو، بازار ہو، کہیں پر بھی
اپنی آواز کو اس طرح سے بلند کرنا جو دوسروں کے لیے سبب زحمت ہو، صحیح کام نہیں ہے۔ جیسا کہ مسجد امام بارگاہ کہ جہاں لوگ عبادت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو وہاں اگر سب مثال کے طور پر نماز جماعت ہو رہی ہے، اس میں کوئی آواز بلند کر رہا ہے، مثلا تو کوئی انسان جو ہے مکبری کر رہا ہے، یعنی امام کی تکبیر اور امام کے حرکات اور سکنات کے اوپر آواز بلند کرتا ہے تاکہ لوگ دور تک متوجہ ہو جائیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ مجلس ہو رہی ہے، مرثیہ پڑھا جا رہا ہے، وہاں کوئی آواز بلند کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن الگ سے آپس میں لوگ گفتگو کر رہے ہیں، مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، اتنی بلند آواز میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے نماز پڑھنا دشوار ہو جائے، تو یہ ایک عمل صحیح نہیں ہے۔ یا مثلا مجلس ہو رہی ہے اور دوسرے 4 لوگ کھڑے ہوئے صحن میں باتیں کر رہے ہیں، یہ عمل بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ خود عبادت کی بھی توہین ہے اور اس مقام کی بھی توہین ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آقا۔ دوسرا سوال بھی انہوں نے ہی کیا ہے، انہوں نے کہا کیا امام بارگاہ میں ذوالجناح اور فوٹوز جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ اس کے آگے یا وہاں پر نماز پڑھنا ٹھیک ہے یا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ظاہراً تصاویر کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی سوال ہو چکا ہے، اگر جاندار کی تصویر کہیں پر موجود ہو تو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی نماز گزار چاہے وہ نماز گزار کے سامنے نہ بھی ہو، یعنی تصویر ہے چاہے وہ ذوالجناح کی تصویر ہو یا مثال کے طور پر کسی شخص کی تصویر ہو، کسی عالم کی تصویر ہو، کسی گھر کے کسی فرد کی تصویر ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر تصویر اس کمرے میں یا اس جگہ لگی ہوئی ہے تو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لہٰذا 2 کام کر سکتا ہے، یا تو جگہ بدل لے، کسی اور جگہ نماز پڑھے اگر اس کا راحت سے دور رہ جانا چاہتا ہے، یا جس وقت نماز پڑھے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے۔ مثال عام طور سے امام بارگاہوں میں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بند ہو جاتے ہیں پٹ، اس کے عام طور سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ امام بارگاہ میں پٹ بند ہو جاتے ہیں یا پردے ڈال دیے جاتے ہیں، تو اگر پردے ڈال سکتا ہے تو پردہ ڈال دے اور اس کو نماز پڑھ لیں، اس وقت پھر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر پڑھ بھی لی اس نے، یعنی پردہ بھی نہیں ڈالا اور پٹ بھی نہیں بند کیا اور وہ تصویر بھی نہیں وہاں سے ہٹائی اور نماز اسے پڑھ لی، تو نماز اس کی صحیح ہے، خود نماز میں کوئی حرف نہیں آئے گا، نماز بالکل صحیح ہے۔ بہت شکریہ آقا۔ حضور عالم صاحب لکھنؤ سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا عمرے پہ نماز مکمل ہوگی یعنی قصر نہیں ہوگی؟ اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ حرم امام حسین علیہ السلام یا دیگر ائمہ کے حرم میں بھی نماز کو قصر نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، مکہ مکرمہ میں تمام مراجع اس پہ متفق ہیں کہ اگر انسان، کیونکہ عمرہ کرنے مکہ جائے گا، مکہ میں انسان کی نماز قصر نہیں ہے، البتہ یعنی قصر اور تمام میں اس کو اختیار ہے، یعنی کہ 4 مقام ایسے ہیں جہاں انسان مسافر ہونے کے باوجود اسے اختیار ہے کہ وہ نماز پوری پڑھ سکتا ہے۔ ان میں سے ایک مکہ ہے، یعنی پورا مکہ جو حرم کا پرانا حدود ہے، یعنی مسجد الحرام نہیں، مکے کے حرم کے جو حدود ہیں اس میں نماز وہ پوری پڑھنے کا اختیار رکھتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ انسان نماز پوری ہی پڑھے۔ اسی طرح مسجد النبوی اور مدینہ، بعض علماء حتیٰ مرجع علی قطع حضرت اللہ اور اس میں سے صادق حسین شیرازی کی نظر میں بھی پورا مدینہ اسی حکم میں شامل ہے۔ تیسری جگہ کوفہ ہے، کوفے سے مراد شہر کوفہ، اب چاہے مسجد سہلا ہو چاہے مسجد کوفہ ہو، حتیٰ شہر کوفہ، اس کے اندر نماز پڑھنا مسافر کو اختیار ہے کہ وہ چاہے پوری پڑھے چاہے قصر پڑھے، بہتر یہ ہے کہ نماز پوری ہی پڑھے۔ اور چوتھی جگہ جو اس طرح استثناء ہے وہ حرم امام حسین علیہ السلام ہے، باقی کسی امام کو یہ چیز خداوند عالم کی طرف سے عطا نہیں، حتیٰ نجف میں بھی یہ چیز نہیں ہے جو کہ کوفے کے بغل میں ہے، لیکن کوفے کا حکم نجف کے اوپر صادق نہیں آتا۔ حرم امیر المومنین میں انسان اگر مسافر ہو تو اس کی نماز قصر ہی رہے گی۔ بغداد مثال کے طور پر کاظمین اگر وہ انسان انشاءاللہ ہم سب کو خدا جانا نصیب کرے نماز قصر رہے گی، سامرہ میں نماز قصر رہے گی، لیکن حرم امام حسین علیہ السلام میں مسافر کو اختیار ہے کہ وہ قصر کو اور اتمام دونوں میں اختیار رکھتا ہے، چاہے پوری نماز پڑھے چاہے قصر پڑھے۔ البتہ صرف ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ حرم امام حسین کے حدود کیا ہے، کیونکہ باقی تینوں شہر ہیں، میرا سوال یہی ہوتا، باقی تینوں شہر ہیں، لہٰذا وہاں کوئی مسئلہ نہیں، جہاں شہر کے حدود ہے بس وہیں تک مسئلہ ہے۔ حرم امام حسین جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا؟ بعض علماء کے نزدیک حائر امام حسین سے میں وہ صرف یہ چیز ہے، یعنی وہ حصہ جو زری اور گنبد کے زری کے اطراف میں اور گنبد کے نیچے ہے جس کو حائر حسینی کہتے ہیں، اگر کوئی انسان وہاں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تمام پڑھے چاہے قصر پڑھے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، بعض کہتے ہیں کہ 60 زرا تک، یعنی جو تقریباً اندر کا پورے صحن کا جو پرانا حرم کا حصہ ہے اس میں شامل ہو جائے گا، بعض پورے حرم کو شامل کرتے ہیں کہ اس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔
لیکن مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کا نظریہ یہ ہے کہ حرم سے مراد پورا کربلا ہے، یعنی شہر کربلا میں حتیٰ اگر اپنے ہوٹل میں بھی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اسے اختیار ہے کہ چاہے وہ قصر پڑھے چاہے پوری نماز پڑھے، چاہے وہ حضرت عباس کے حرم میں پڑھے، چاہے امام حسین کے حرم میں پڑھے، چاہے بین الحرمین پڑھے، چاہے اپنے ہوٹل میں پڑھے۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کے نظریے کے مطابق حرم سے مراد پورا شہر کربلا ہے، اور وہاں وہی حکم ہے جو کوفے کا ہے اور جو مکے کا ہے اور جو مدینے کا ہے۔ لہٰذا ہم یہاں پہ ناظرین سے عرض کریں گے کہ وہ افراد جو دیگر کسی مجتہد کی تقلید کرتے ہیں وہ ضرور اپنے مرجع کے اس مسئلے میں نظریے کو ضرور دیکھ لیں کہ وہ حرم امام حسین کی حدود کہاں تک مشخص کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور امید کرتے ہیں کہ ان سوالات اور جوابات کا یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ آگے جاری رہے گا، اور ہمارے نمبر پر اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا یہ بتائیں کہ مسجد الاقصی کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں کہ اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ دیکھیے، دو مسئلے ہیں۔ مسجد الاقصی ایک مسجد ہے جو بیت المقدس میں موجود ہے، اور سن 1948 میں جب بعض انگریزی سازش اور یہودی سازش کے نتیجے میں فلسطین جو مسلمانوں کا ایک ملک تھا اسے چھین کر وہاں پر یہودیوں کو آباد کیا گیا، اور وہ ملک جو رسماً ایک ملک تھا اس کو ختم کر دیا گیا کہ آج ورلڈ چارٹر پہ اس کو ملک نہیں سمجھا جاتا، اور اسرائیل جو بالکل ناجائز ایک آبادی تھی اس کو ملک تسلیم کر لیا گیا، ایک الگ پوری سیاسی بحث سے۔ بہرحال مسجد اقصی بیت المقدس جو شہر ہے، فلسطین کا ایک شہر ہے، وہاں پر آباد ایک مسجد ہے۔ اس کی اہمیت یہ کہ وہ بیت المقدس کے پاس موجود ہے۔ بیت المقدس پہلے سے جناب داؤد کے زمانے سے اور جناب سلیمان کے زمانے سے وہ بنائی ہوئی ایک عمارت ہے، وہ بہت مقدس جگہ ہے، بہت سے تبرکات وہاں ہیں، بہت سے انبیاء کا مسکن رہا ہے، اور وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو خداوند عالم کے نزدیک احترام کی نظر سے رکھی گئی، اور قبلہ اول ہے مسلمین کے لیے، یعنی خانہ کعبہ سے پہلے تمام مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ تبدیلی قبلہ کا حکم آیا جو ایک پوری الگ بحث ہے۔ لہٰذا وہ قبلہ اول بھی اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے، البتہ مسجد اقصی نہیں، بیت المقدس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ تو مسجد اقصی اس کے نزدیک موجود ایک مسجد ہے۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب معراج پر اپنا سفر جاری کیا تھا تو پہلے وہ مکے سے بیت المقدس گئے تھے، پھر بیت المقدس سے آپ نے آسمان کی طرف سیر کو شروع کیا تھا۔ لہٰذا اس جہاں کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ معراج کے سفر کی پہلی منزل تھی، لہٰذا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور مقدس ہے، مسلمانوں کے لیے پہلے قبلہ تھا۔ اب اس کی طرف نماز پڑھ کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن بہرحال اس کا تقدس اپنی جگہ پر محفوظ رہے گا، اور اس وجہ سے بھی آج ایک اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ بہرحال اس کے اوپر ظالموں کا قبضہ ہے، اور تمام مسلمانوں کو اپنی صحیح اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے خلاف صدائے احتجاج کو بلند کریں اور اس کو آزاد کرنے کے سلسلے میں جدوجہد کریں، اور خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کے جتنے مظالم ہیں، چاہے وہ فلسطین میں ہو رہے ہوں اور چاہے وہ عربستان میں ہو رہے ہیں، حجاز میں ہو رہے ہوں، جس کا نام تک غصبی کر کے اس کو سعودی عرب کہہ دیا گیا کیونکہ اس کا اصل نام حجاز ہے، لہٰذا یہ عرب ہے، لہٰذا اس کے نام کے ساتھ ساتھ وہاں بقی کے مزارات کو ڈھانا کہ خدا جلد سے جلد دوبارہ تعمیر کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ ان سب پر ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ تمام مسلمان ایک اکٹھا ہو کر اس کام کو انجام دیں، یعنی یہ نہ سوچیں کہ مسجد اقصی یا بیت المقدس مثلا برادران اہل سنت کا مسئلہ ہے اور مثلا بقی اور جنت البقی کا مسائل جو ہے وہ محبان اہل بیت اور شیعوں کا مسئلہ نہیں، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور تمام مسلمانوں پر اس کو اکٹھا ہو کر تمام یہودی سازش اور یہود نما مسلمانوں سے اس کو آزاد کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو اس سے ایک میسج اور بھی گیا کہ یقیناً ہم ہر اس ظلم کے خلاف ہیں جو بھی دنیا میں کہیں پر ہو رہا ہو، اور اس کے لیے نہ نسل ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کسی رنگ کی کوئی بنیاد ہے، ہم ہر اس ظلم کے خلاف ہیں
کسی بھی طریقے کا ظلم ہو، اور اس کے لیے تمام انسانوں کو ایک ساتھ آنا چاہیے۔ ایک بہت اچھا میسج آغا ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے، خواہر نے کیا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ نماز، اگر کچھ ایسی نمازیں اور کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جو ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہوتے ہیں، کیا ہم اس ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے کھڑے ہو کر اسی انداز میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ غالباً ان کا سوال یہ ہے کہ وہ جب ٹی وی چل رہا ہو اور ایسے ٹائم پہ نماز، جیسے شبائے قدر میں ہم لوگوں نے پروگرام کیا اور پیش کیا، تو اس کو دیکھ کر کیا نماز پڑھی جا سکتی؟ دیکھیے، اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسا عمل ہے یا کوئی ایسی نماز جس پہ آپ شریک ہونا چاہتے ہیں، اور چونکہ مثال کے طور پہ مستحب عمل ہے یا روزمرہ انجام نہیں دیتے ہیں تو اس کا طریقہ یاد نہیں ہے، اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ نماز عید ہے، ایسے شب قدر کے اعمال ہم لوگوں نے ساتھ میں کیے بھی تھے، تو اس میں انسان یہ کر سکتا ہے کہ مثال کے طور پر ٹیلی ویژن اسکرین کو یا جو دوسرے گیجٹس ہیں، موبائل ہے، یوٹیوب ہے، بہت سی چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ البتہ جماعت نہیں پڑھ سکتا اس کے ساتھ، لیکن ہاں مستحب عمل ہے، نماز ہے مثال کے طور پر کوئی مستحب، اس پہ پڑھائی جا رہی ہے، ہم اس کو دیکھ کے بالکل اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، جیسے کوئی استاد تمرین کراتا ہے، بالکل اسی طرح استاد کی جگہ پر اگر ٹیلی ویژن کو یا یوٹیوب کو یا موبائل کو استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن قبلے کی رعایت اور باقی تمام چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ ایک اور سوال بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر 3 منزلہ عمارت پر مشتمل کوئی مسجد ہے، اور کیونکہ امام نیچے اگر نماز پڑھا رہا ہے اور کسی طرح سے کوئی رابطہ نہیں ہے، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، تو ایسے میں کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ نماز صحیح ہے؟ نہیں، عام طور سے جو مساجد اس طرح سے بنائی جاتی ہیں جس کے اندر 2-3 طبقے ہوتے ہیں، تو عام طور سے وہ اس طرح سے بنتی ہیں کہ امام سے جو دوسرا پہلا طبقہ اور دوسرا طبقہ اور تیسرے طبقے سے بھی نماز وصل رہتی ہے، لیکن اگر بالفرض کسی طرح کا ربط نہیں ہے تو پھر نماز جماعت نہیں ہو سکتی ہے، ہاں اپنی فرادہ نماز انسان پڑھ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اس میں ایک سوال ان کا اسی انداز میں انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع نہیں آتی ہے تو کیا سورہ الحمد کے علاوہ بھی کوئی دوسرا سورہ پڑھ سکتا ہے؟ تیسری اور چوتھی رکعت میں انسان کو اختیار ہے، چاہے وہ سورہ حمد پڑھے اور چاہے تسبیحات اربع پڑھے۔ اب اگر کوئی انسان تسبیحات اربع نہیں پڑھتا تو اس کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ وہ سورہ حمد پڑھے، اور کسی سورہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی اور سورہ کو پڑھنے سے وہ حق بھی ادا نہیں ہوگا، یا سورہ حمد پڑھے یا تسبیحات اربع پڑھے، اور بہتر یہ کہ تسبیحات اربع کو پڑھے، لیکن اگر نہیں یاد ہے یا نہیں پڑھ پاتا ہے وہ سورہ حمد اس کو یاد ہے تو سورہ حمد ہی پڑھنا کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ جو غسل جنابت ہے اس میں انسان کو پہلے پورے جسم کو دھو لینا ہے، یہ صحیح ہے، یا سر سے ہی دھونا ہے پہلے اور پھر ادھر ادھر دائیں اور بائیں طرف پانی ڈالنا ہے؟ غسل میں انسان کو اختیار ہے کہ مثال کے طور کے اوپر اگر وہ جسم کو دھونا چاہتا ہے پہلے دھو لے، مثال کے طور پر نجاست اگر کوئی لگی ہے تو اس کو ہٹا لے، اس کے بعد غسل کی نیت سے غسل کو انجام دے گا۔ اگر بدن اس کا گیلا بھی ہے اور دوبارہ وہ غسل کی نیت سے بدن کو دھو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو والا مسئلہ نہیں کہ سر خشک ہو اور پیر خشک ہو تبھی مسح ہوگا، غسل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے بدن کو دھو لے تو نظافت کر لے، مثال کے طور پہ بہت سے لوگ نہاتے ہیں پوری طرح سے، نہا لے، صابن استعمال کر لے، شیمپو استعمال کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب بعد میں غسل کی نیت کرے یا پہلے غسل کر لے بعد میں اس طرح نہا لے، کوئی حرج نہیں ہے، بدن کے گیلے رہنے سے غسل کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ہاں غسل کی جو ترتیب ہے، اگر ترتیبی غسل سے غسل کر رہے ہیں تو ترتیب کی رعایت ضروری ہے، یعنی پہلے سر و گردن، پھر رائٹ حصہ اور پھر لیفٹ حصہ انسان دھوئے گا۔ اگر جسے وضو کرنے میں ہے، ہاتھ کو دھونے میں اس ہاتھ سے پانی اس ہاتھ میں لینا ہے، تو کیا غسل جنابت میں بھی ہاتھ سے پانی رائٹ سے لیفٹ میں لے کے ڈالنا ہے، یا اگر لیفٹ سے ہی لیتا ہے اور وہ ڈال لیتا ہے اس پہ بھی کوئی ترتیبی میں فرق آئے گا؟ ترتیب میں نہیں، کوئی فرق نہیں، حتیٰ وضو جو آپ نے عرض کیا، وضو میں بھی یہ مستحب عمل ہے، یعنی اگر انسان ڈائریکٹ ٹیپ کے ذریعے اپنے ہاتھ کو سیدھے کو یا الٹے کو دھو لیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، غسل میں بھی بالکل اسی طرح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ڈائریکٹلی بھی باڈی کو شاور کے نیچے لے آ کے دھو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی اور اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور موضوعات اور سوال ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔